دوسری جو بات ہے پانی کے بارے میں کہ آپ کے پاس بعض اوقات آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک ٹینک میں پانی ہے اور وہ پانی کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، تو کیسے پہچانیں گے کہ وہ صاف ہے یا نہیں ہے، وضو کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت اس میں جو بات بتاتی ہے اس کا خلاصہ 2 پوائنٹس میں، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے سمجھیے ایک جگ میں پانی ہے اور اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی، پیشاب کا قطرہ گر گیا، کوئی بھی نجس چیز چھوٹی سی بھی، تو پانی کی مقدار اگر کم ہے تو پورے کا پورا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا۔ کہ پانی بنیادی طور پر پاک صاف ہوتا ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات پانی ناپاک اور نجس بھی ہو جاتا ہے۔ کب ناپاک اور نجس ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہو تو اس میں کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی نجاست کی گر جائے تو پورا پانی پھینکنا پڑے گا، چاہے اس میں کوئی علامتیں ظاہری طور پر پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ ایک گلاس میں اگر کوئی بھی آپ کو شک ہے کہ کوئی نجس چیز گر گئی ہے تو پورا پانی آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ کم مقدار میں پانی ہو تو یہ رول ہے اس کا۔ زیادہ مقدار میں ہو تو کتنی زیادہ مقدار؟ حدیث کے مطابق اس میں کہا گیا 2 قلے۔ قلہ کہتے ہیں ایک بڑا سا جیسے ٹب ہوتا ہے یا گھڑا سمجھ لیجئے، مٹکا سمجھ لیجئے، تو بڑے 2 مٹکوں کے برابر اگر پانی ہو یا چھوٹی ٹینک سے 2 ٹینک پانی ہو، تو اگر اتنی مقدار میں پانی ہو تو شریعت کی دیکھیے کتنی حکمت ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہتی کہ اس وقت بھی پورا پانی پھینک دیا جائے، بلکہ پانی اگر اتنی لیمٹ سے آگے ہے، یعنی 2 گھڑوں کے برابر پانی ہے، اب اس میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے تب آپ پھینکیں گے نہیں وہ پانی، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ اس کے لیے شریعت کہتی ہے پھینکنے سے پہلے دیکھیں کہ پانی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ تبدیلی کو پہچاننے کے لیے 3 علامتیں بتائی گئیں، ان میں سے کوئی علامت ہونی چاہیے، تب وہ پانی ناپاک ہوگا۔ 3 علامتوں میں سے ایک، یا تو اس کا ٹیسٹ بدل گیا، کوئی چیز ایسی تھی جی کہ مزہ اس کا پانی کا سارا خراب ہو گیا، تو اس کا معنی ہے کہ وہ پانی اب خراب ہو چکا ہے، اس کو استعمال نہ کیجیے، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، حوض کا پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، اس کے اندر وہ بد مزہ ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کو استعمال نہ کیجیے۔ یا نہیں تو اس کا رنگ بدل گیا، یعنی پانی بعض اوقات کھڑے کھڑے آپ دیکھیں گے کالا ہو جاتا ہے یا اس کا رنگ کلر بدل جاتا ہے۔ اگر کلر بدل گیا تو پھر اس کا معنی ہے کہ وہ پانی خراب ہو چکا ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ یا تیسری ایک علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی بو پیدا ہو گئی، کوئی بدبو وغیرہ پیدا ہو گئی ہے، تو آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں۔ یہ 3 گویا بنیادی طور پہ علامتیں بتائی گئیں پہچاننے کے لیے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ آپ شک میں نہ پڑیے، جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسمیل پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ پانی صحیح نہیں ہے، ٹیسٹ خراب ہو گیا سمجھیے پانی صحیح نہیں ہے، کلر بدل گیا سمجھیے پانی ٹھیک نہیں ہے، اس پانی سے وضو نہ کیجیے یا اس پانی کو غسل کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ یہ 3 علامتیں بتا دی گئی۔ اب آپ کہیں بھی جائیں، بہت زیادہ پانی، جیسے مسجد میں آپ جاتے ہیں، حوض ہے، بڑا حوض ہوتا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اب اس کے اندر اگر یہ تینوں میں سے کوئی بات نہ ہو جو نیچرلی ہے تو پھر اس کا معنی وہ پانی پاک صاف ہے۔ اب آپ کو شک کرنے کی خواہ ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ کس نے ہاتھ ڈالا تھا، کیا ہوا تھا، وہ پانی اسلامی طور پہ صاف ہے، اس سے آپ نہا بھی سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پانی کا مسئلہ یہ آپ کے لیے تو بہت کلیئر ہو گیا۔ تو پانی کم ہو تو ہر صورت میں ناپاک ہو جائے گا، تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے، زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات دیکھی جائے گی۔